الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون واتوا اللہ واتوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین سبحان ربک ورب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر میں نے 90 91 92 تلاوت کی۔ اللہ مجھے نعتوں کے مطابق صحیح عمل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین لوگو، اے لوگو ایمان والو جو ایمان لاؤ۔ یہاں سے مومنوں سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہاں سے مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگو جو ایمان لاؤ اے ایمان والو۔ انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب تھان، والازلام اور تیر، رجسن یہ ناپاک چیز ہے، گندگی چیز ہے۔ رجسن، یہ رجسن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں گندگی ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ یعنی شراب، جوا اور جو تھانوں پر تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو اس تھانوں پر، تو یہ حرام ہے، یہ گندا کام ہے۔ فاجتنبوہ، پس اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں، ویصدکم اور روک دیں ذکر اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو اس بات سے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واحذروا اور چھوڑ دو یہ سارے کام، چھوڑ دو اور اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہ نکل جانا کہیں۔ فَإِن تولیتم، پس اگر تم پھر گئے، فاعلموا تو جان لو، بے شک علی رسولنا البلاغ المبین، اللہ رسولنا البلاغ، ہمارے رسول پر تو پہنچانا ہے کھلا ہمارے رسول پر تو صرف پہنچانا ہے، ہمارا رسول دروغہ نہیں ہے کسی کے اوپر۔ اب سنیے، یہ آیت جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین، تو مومنوں سے خطاب ہے یہ۔ تو شراب اور جوا اور یہ انصاب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں اللہ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام کی جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انصاب۔ تو یہ سارے کام، والازلام رجسن، یہ گندے ہیں سارے کام۔ تو یہاں پہ حرام کا لفظ نہیں آیا کہ شراب حرام ہے یا جوا حرام ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا، جن کا یقین نہیں ہے قرآن پہ حدیث پہ، کہ قرآن کے اندر تو کہیں حرام کا لفظ نہیں آیا، شراب کا کہیں حرام کا لفظ نہ آیا، اور یہ کہہ کر کوئی بندہ تھا گڑ کر شراب پی گیا وہ۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں حرام کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ پہلے اس آیت کو دیکھو کہ والخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ تعالیٰ نے یہ 4 لفظ کہنے کے بعد کیا کہا، رجسن، یہ گندگی ہے، اور پھر من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوہ، کہ اس سے اجتناب کرو،
تو جب یہ وجوب کے لیے آ گیا فستنیبو، اور یہ ریسن آ گیا اور فستنیبو آ گیا، تو اب یہ جو ہے حرام ہو گئی شراب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جتنے شراب پی، شراب حرام ہے، حدیث میں آیا کہ شراب حرام ہے۔ قرآن کے اندر تو حرام کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر آیا ہے یہ لفظ، تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے یہ حکمتیں ذکر کر دی کہ یہ جوا سے کیوں بچو اور شراب سے کیوں بچو، اس لیے کہ انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے جوئے کے اور شراب کے ذریعے سے، فی الخمر والمیسر، اس لیے کہ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو وہ جوئے والے آپس میں دو آدمی جوئے کھیلنے والے، جو جیت گیا تو اس کا گھر بھی اس کو مل جاتا ہے، کبھی اس کی بیوی مل گئی اس کو، تو جب آپس میں اس کا گھر جیت لیا اگر، تو اس کے دل میں اس کی محبت رہے گی، وہ تو دشمنی ہوگی، تو یہ آپس میں بغض اور دشمنی ڈالتے ہیں شیطان۔ اور دوسری حکمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَيَصُدُّهُمْ، کہ وہ تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور عن الصلاۃ، یعنی نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس بات سے باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ تو جب یہ آیت اتری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کو سنایا گیا، تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امتحنا امتحنا امتحنا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور یہ سارے کام چھوڑ دو۔ اور اگر تم پھر گئے، نہیں چھوڑے، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول پر تو پہنچانا ہے۔ اب یہ اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے ان چیزوں کا کہ شراب سے دور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دنیا میں ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اور نہیں چھوڑی، اور اگر اس کی موت آ گئی اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو اور توبہ کے بغیر مر گیا، تو اس کو حشر کے دن طینۃ الخبال میں سے پلایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمائے دو جخشوں کا نچوڑی ہوئی پیپ اور پسینہ ان کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہماری فرما، ان کا نچوڑا ہوا، اور اگر جس انسان نے ان کا نچوڑا ہوا پیپ اور پسینہ ہوگا، یہ طینۃ الخبال خبال۔ اور اگر جس بندے نے اللہ کے ڈر سے شراب کو چھوڑ دیا تو اللہ اس کو آخرت کی شراب پلائے گا، اور جو دنیا کی شراب میں مبتلا رہا تو وہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا وہ آدمی۔ یعنی جتنی نشہ آور چیز ہیں تو نشہ آور چیز نقصان دہ ہے انسان کو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اسی طرح کی آیات آئی ہیں کہ ان میں بڑا گناہ ہے، ان کے نفع سے، شراب اور جوئے سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں، اس لیے کہ آدمی جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کو صحیح قرات نہیں کر پاتا، وہ قرآن کی صحیح قرات نہیں کر پاتا وہ قرآن کی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، اور اسی طرح ایک دو جگہ اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ ہمیں نعت پر عمل کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، بے شک حرام شراب اور جوا اور تھان، والازلام اور تیر، جس سے تم قسمتیں جماتے ہو، رجسن، یہ گند کی چیز ہے۔ یہ ازلام، یہ تیر جو ہیں تو یہ مکہ کے مشرکین جو تھے تو اس سے یہ تقسیم بھی کرتے تھے اور قسمتیں بھی جمع کرتے تھے، یعنی ان کے پاس تیر ہوتے تھے تو تیر پر نام لکھا ہوتا تھا ان کے، نعم اور لا۔ تو جب کوئی بندہ سفر کرتا تھا تو ان کے جو وڈیرے ہوتے تھے بڑے، تو ان کے پاس جایا کرتے تھے، پجاریوں کے پاس جو قبروں کے پجاری ہوا کرتے تھے، تو ان سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم سفر کریں یا نہ کریں، ہمیں فال جس کو کہتے ہیں فال نکالنا،
تو فال نکال کے وہ تیر نکالتے، تو اگر اس پہ لکھا ہوتا نام تو کہتے ہیں ہاں سفر کرو جاؤ، اور اگر اس تیر پہ لکھا ہوتا لا تو کہتے سفر نہ کرو، تم سفر نہ کرو۔ تو یہ فال نکالنا بھی حرام ہے، گناہ ہے یہ فال نکالنا۔ تو فال نکالتے تھے، قسمتوں کو اجماع کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے۔ اور ایک اسی طرح سے ہے والازلام، کہ وہ کیا نام ہے، یہ قسمت اجماع کرتے تھے اور وہ تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ وہ تقسیم کیا، جیسے 6-7 بندے ہوتے تھے تو آپس میں پیسے ملاتے، تو کوئی جانور خریدتے، اس کو ذبح کرتے، اس کا گوشت مطلب اس کو ذبح کرتے، گوشت بوٹیاں بناتے اس کی، تو ان کے اس تیر پہ کسی پہ نصف لکھا ہوتا، کسی پہ ربع لکھا ہوتا، کسی پہ ثلث لکھا ہوتا۔ تو جب وہ تیر نکالتے تو جس پر ثلث ہے تو کہتا بھائی 3 حصہ گوشت تو لے جا، اور جس پر لکھا ہوتا نصف آدھا تو لے جا۔ پیسے بندے کے برابر، کسی کو آدھا مل رہا ہے حصہ، کسی کو 3 مل رہا ہے، کسی کو چوتھا حصہ مل رہا ہے، اور جس پہ لکھا ہوتا لا، جس تیر پر، تو کہتا تیرا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے تقسیم کرنا۔ تو اس کے 2 معنی، تقسیم کرنا اور قسمت اجمانا۔ تو قسمت بھی اجماع کرتے تھے اور تقسیم بھی کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ تو یہ کیا بتا اللہ تعالیٰ حرام ہے، یہ بہت گندا کام ہے یہ۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ بس یہ شیطان کے عمل میں سے یہ سارے کام، ان سارے کاموں سے اجتناب کرو، بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تمہارا خلا دشمن ہے، ان یوقع، اور وہ ڈالتا ہے بینکم تمہارے درمیان، بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، فی الخمر، شراب میں، والمیسر، اور جوئے میں، ویصدہم، اور روکتا ہے تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی روکتا ہے۔ فہل منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے امتحان، ہم باز آ گئے، باز آ گئے۔ واتوا اللہ واتوا الرسول، اور اللہ سے، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور چھوڑ دو، فإن تولیتم، پس اگر تم پھر گئے، فاعلموا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو کھلا پہنچانا ہے۔ اللہ میں نعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔